بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ تاریخ امت مسلمہ، مصنف مولانا محمد اسماعیل ریحان، استاذ تاریخ اسلام، جامعۃ الرشید۔ قسط نمبر 24، غزوہ خیبر، محرم 7 ہجری۔ حملہ آور قبیلے بنو قارہ نے فرار ہو کر بنو غطفان کے پاس پناہ لی تھی، جن کو یہود کی طرف سے مدینہ کے خلاف مسلسل بھڑکایا جا رہا تھا۔ یہ تمام قرائن اہل خیبر کے جرائم کو ثابت کر رہے تھے۔ آخر کار ان کی گوش مالی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم سن 7 ہجری کے اواخر میں 1400 صحابہ اکرام کے ساتھ خیبر کی طرف کوچ کر دیا۔ اس غزوہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی 1400 صحابہ کو چنا تھا جو حدیبیہ کے سفر میں ساتھ تھے۔ یہودی اگرچہ گرد و پیش سے بہت چوکنا رہتے تھے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات سفر کرتے ہوئے اتنی خاموشی سے وہاں پہنچے کہ انہیں کچھ پتہ نہ چلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح صادق کے وقت خیبر کے قلعوں کے سامنے پڑاؤ ڈالا۔ بے خبر یہودی معمول کے مطابق کھیتی باڑی کے اوزار تھامے اپنے باغوں کی طرف نکلے، مگر جب لشکر پر نظر پڑی تو ٹھٹک گئے اور آنن فانن سارا معاملہ سمجھ کر الٹے قدموں اپنے قلعے میں گھس گئے۔ بستی میں شور مچ گیا، محمد لشکر لے کر آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سنبھلنے کا موقع دیے بغیر قلعوں کا محاصرہ شروع کر دیا۔ قلعے فتح کرنے والے صحابہ میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، محمد بن مسلمہ، سعد بن عبادہ اور حباب بن المنذر رضی اللہ عنہم قابل ذکر ہیں۔ قموس کی فتح اور مرحب کا قتل۔ قموس نامی قلعہ 2 دن متواتر لڑائی کے باوجود سرنگوں نہ ہو سکا تھا۔ آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو فرمایا، کل میں حملے کا پرچم اسے دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ہوگا۔ اگلی صبح سب منتظر تھے کہ یہ سعادت کسے نصیب ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا۔ ان کی آنکھیں دکھ رہی تھیں۔ آپ نے لعاب دہن لگایا تو آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئیں۔ آپ نے پرچم ان کے حوالے کر کے خصوصی ہدایات دیں اور حملے کا حکم دیا۔ اس دن زبردست جنگ ہوئی۔ قموس کا نامور یہودی پہلوان مرحب کسی سے زیر نہیں ہوتا تھا۔ حضرت عامر بن اقوا رضی اللہ عنہ اس کے مقابلے کے لیے نکلے۔ دونوں کی تلواریں 2 بار ٹکرائیں۔ مرحب کے اگلے وار کو حضرت عامر بن اقوا رضی اللہ عنہ نے اپنی ڈھال پر روکا۔ مرحب کی تلوار ان کی ڈھال میں گھس گئی۔ حضرت عامر بن اقوا رضی اللہ عنہ نے جھک کر اپنی تلوار گھمائی تاکہ مرحب کی پنڈلی کاٹ دیں، مگر وہ وار بچا گیا اور تلوار شدت سے گھوم کر خود عامر رضی اللہ عنہ کی شہرک پر آ لگی۔ وہ اسی وقت شہید ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں مرحب کا قتل۔ مرحب مسلسل مسلمانوں کو للکار رہا تھا۔ آخر حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کے مقابلے کے لیے نکلے۔ مرحب یہ شعر گاتے ہوئے ان کی طرف لپکا، قد علمت خیبر انی مرحب شاک السلاح بطل مجرب۔ خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، اسلحہ پہنے ہوئے کہنہ مشق جنگجو ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جواباً یہ رجز پڑھتے ہوئے اس کی طرف جھپٹے، انا الذی سمتنی امی حیدرہ کلیس الغابات کریہ المنظرہ۔ میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر یعنی شیر رکھا اور میں جنگل کے شیر جیسا ہی ہیبت ناک ہوں۔ جھڑپ شروع ہوتے ہی حضرت علی نے اس زور کا وار کیا کہ مرحب کا سر 2 ٹکڑے ہو گیا۔ زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں یاسر یہودی کا قتل۔ مرحب کے مرنے کے بعد اس کا بھائی یاسر یہ رجز پڑھتے ہوئے میدان میں نکلا، قد علمت خیبر انی یاسر شاک السلاح بطل مغاور۔ خیبر جانتا ہے میں یاسر ہوں، مسلح دلیر اور جری ہوں۔ ادھر سے زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ مقابلے پر یہ کہتے ہوئے آئے، قد علمت خیبر انی زبار قرم لقوم غیر نکس ولا فرار۔ خیبر جانتا ہے میں ہوں زبیر قوم کا سردار، نہ بھاگنے والا نہ بیکار۔ ابن حمات المجدی وابن الاخیار یاسر لا یغررک جمع الکفار۔ میں ہوں شریفوں اور بزرگوں کی اولاد، اے یاسر تجھے دھوکے میں نہ ڈالے لشکر کفار۔ جمعہم مثل سراب الجرار، ان کی فوج ہے غائب ہونے والے سرار جیسی۔ یاسر اتنا لحیم شہیم اور زور آور تھا کہ زبیر رضی اللہ عنہ کی والدہ صفیہ رضی اللہ عنہ پریشان ہو کر بولی، اللہ کے رسول آج میرا بیٹا شہید ہو جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، انشاءاللہ زبیر ہی اسے قتل کرے گا۔ ایسا ہی ہوا، یاسر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں مارا گیا۔ خیبر کے دیگر قلعوں کی فتح۔
اپنے نامی گرامی سرداروں کے مارے جانے سے یہود کی ہمت ٹوٹ گئی اور قموس فتح ہو گیا۔ جلد ہی نائم، صعب، سموان اور نزار جیسے دیگر قلعے بھی مسخر ہو گئے۔ آخر میں یہودی ہر طرف سے سمٹ کر وطیح اور سلالم نامی قلعوں میں محصور ہو گئے۔ 14 دن کے محاصرے کے بعد انہوں نے درخواست کی کہ ان کی جان بخشی کر دی جائے، وہ خیبر چھوڑ جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درخواست اس شرط پر منظور فرما لی کہ وہ سونا، چاندی اور اسلحہ چھوڑ جائیں، ان میں سے کچھ نہ چھپائیں، ورنہ ان کی جان کی کوئی ضمانت نہیں۔ مگر یہودیوں کے رئیس کنانہ بن ابی الحقیق نے معاہدے کے برخلاف سونا، چاندی اور اسلحہ مسلمانوں کے حوالے کرنے کی بجائے زمین میں دفن کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ گچھ کی، تب بھی اس نے دروغ گوئی سے کام لیا۔ تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور معجزہ صحابہ کو فوراً بتا دیا کہ اس کا مال اور اسلحہ کہاں دفن ہے۔ معاہدہ توڑ کر یہودیوں کی حیثیت جنگی قیدیوں کی ہو گئی تھی۔ کنانہ بن ابی الحقیق فریب کے علاوہ ایک مسلمان کے قتل کا مجرم بھی تھا، لہٰذا اسے قتل کر دیا گیا۔ ان کی خواتین باندیاں بن کر مسلمانوں میں تقسیم ہو گئیں اور پورا خیبر اپنی زرخیز زمینوں، کھیتوں اور باغات سمیت مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے نکاح۔ قیدیوں میں صفیہ بھی تھیں جو حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھیں۔ یہود کے ایک رئیس حیی بن اخطب کی بیٹی اور دوسرے رئیس کنانہ بن ابی الحقیق کی بیوی تھیں۔ وہ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کے حصے میں آ گئیں، مگر صحابہ کی رائے یہ بنی کہ ایسی عالی نسب اور حسین خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے حرم کے لائق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مشورہ قبول کر لیا اور دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی رضامندی سے صفیہ کو اپنے حصے میں لے لیا۔ ان کے چہرے پر تازہ زد و کوب کا واضح نشان تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ چند دن پہلے انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ چاند ان کی گود میں آ گرا ہے۔ اپنے شوہر کنانہ کو یہ خواب سنایا تو اس نے زور کا تماچا رسید کیا اور کہا، تو عرب کے سردار محمد کے سپنے دیکھ رہی ہے؟ کنانہ سزائے موت پا چکا تھا اور اس کی بیوہ صفیہ اسلام قبول کر چکی تھی۔ ان کا خواب سچا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا اور عدت کے بعد ان سے نکاح فرما لیا۔ فدق اور وادی القریٰ کی فتح۔ خیبر کے جنوب مشرق میں مدینہ سے 2-3 منازل دور فدق ایک سرسبز و شاداب علاقہ تھا۔ یہاں کے یہودیوں نے لڑے بغیر جاں بخشی کی شرط پر ہتھیار ڈال دیے اور جلا وطنی قبول کر لی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شمال کی طرف مزید پیش قدمی کی اور یہود کی ایک اور آبادی وادی القریٰ تک پہنچے جو عرب کی آخری بستی شمار ہوتی تھی اور اس سے آگے شام کا علاقہ مانا جاتا تھا۔ یہاں بھی یہودیوں کو شکست ہوئی اور یہ تمام علاقہ مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا۔ یہود کی ایک اور ناپاک سازش۔ خیبر کے قلعے گنوانے کے بعد فتنہ پرور یہود میدان جنگ میں مکمل طور پر شکست کھا چکے تھے، مگر آخری داؤ کے طور پر انہوں نے ایک گھناؤنا کھیل کھیلا۔ ان کے سردار سلام بن مشکم کی بیوی زینب بنت الحارث مرحب کی بہن نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیافت کی اور بکری کا بھنا ہوا گوشت پیش کیا جس میں زہر ملا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جوں ہی پہلا لقمہ منہ میں رکھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو خطرے سے آگاہ کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً لقمہ تھوک دیا۔ تاہم اس وقت تک دعوت میں ایک شریک صحابی حضرت بشر بن برا رضی اللہ عنہ نوالا حلق سے اتار چکے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب سے اس ناپاک حرکت کا سبب پوچھا تو وہ بولی، میں اپنی قوم کا انتقام لینا چاہتی تھی جس کا آپ نے یہ حال کیا۔ میں نے سوچا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو بچ جائیں گے اور اگر عام فاتح ہیں تو ہمیں آپ سے چھٹکارا مل جائے گا۔ عورت یقیناً حاضر جواب تھی اور اس کی چالاکی شک و شبے سے بالاتر تھی، مگر اس طرح جرم پر پردہ نہیں ڈالا جا سکتا تھا۔ تاہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے انتقام لینا پسند نہیں کرتے تھے اور وہ بھی ایک عورت سے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درگزر سے کام لیا۔ یہ جانی دشمن سے عفو و درگزر کا بہترین نمونہ تھا۔ مگر کچھ دنوں بعد بشر بن برا رضی اللہ عنہ زہر کے اثر سے وفات پا گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل کا تقاضا پورا کرتے ہوئے اس عورت کو مقتول کے ورثاء کے حوالے کر دیا جنہوں نے اسے قتل کر دیا۔ یہ قانون کی بالادستی کی عمدہ مثال تھی۔ یہود سے زمینداری کا معاملہ۔ خیبر کے یہودی زراعت اور باغبانی کے ماہر تھے۔ اگرچہ ان کی جلا وطنی طے ہو چکی تھی مگر انہوں نے اس موقع پر یہ تجویز پیش کی کہ انہیں اس زمین پر صرف کام کرنے کے لیے رہنے دیا جائے۔
پیداوار میں سے نصف ان کا ہوگا اور نصف مسلمانوں کا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غور کیا تو اس تجویز میں مصلحت محسوس کی، کیونکہ مسلمانوں کی تعداد اتنی نہیں تھی کہ وہ بیک وقت جہاد بھی کرتے اور زراعت بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جہاد کے لیے فارغ رکھنے کے لیے اس خیال سے اس تجویز کو منظور فرما لیا، مگر یہ واضح فرما دیا کہ جب ہم چاہیں گے یہ معاملہ ختم کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی پیداوار سے حصہ وصول کرنے کی ذمہ داری عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو سونپ دی۔ وہ جب بھی خیبر آتے اتنی دیانتداری اور انصاف سے پیداوار تقسیم کرتے کہ یہودی کہہ اٹھتے زمین و آسمان ایسے ہی عدل کی وجہ سے قائم ہیں۔ یہود حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور تک یہیں آباد رہے، مگر چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وصیت تھی کہ جزیرۃ العرب میں 2 دین باقی نہ رہنے دیے جائیں اور یہود و نصارہ کو یہاں سے نکال دیا جائے، اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں خیبر اور گرد و نواح سے تمام یہودیوں کو جلا وطن کر کے شام بھیج دیا اور انہیں متبادل زمینیں فراہم کر دیں۔ حبشہ کے مہاجرین کی آمد۔ ابھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی فتح سے فارغ ہوئے تھے کہ حبشہ کے مہاجرین جو 13-14 سال سے بے وطنی کی زندگی گزار رہے تھے، حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی سرگردگی میں آپ کی خدمت میں عام پہنچے۔ انہیں نجاشی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق 2 بڑی کشتیوں میں پورے انتظام اور اہتمام کے ساتھ واپس روانہ کیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حبشہ کے مہاجرین کی آمد سے اتنا خوش ہوئے تھے کہ فرمایا، میں بتا نہیں سکتا کہ خیبر کی فتح کی خوشی زیادہ ہو رہی ہے یا جعفر کے واپس آنے کی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ترغیب دی کہ وہ ان نئے مہمانوں کو خیبر سے ملنے والے زرعی رقبوں میں شریک کر لیں تاکہ ان کی آباد کاری ہو اور وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکیں۔ مسلمانوں نے اسے خوشی سے منظور کر لیا۔ حبشہ کے مہاجرین کے ساتھ یمن کے 53 مسلمان بھی آپ کی خدمت میں پہنچے، جن میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور ان کے 2 بھائی ابو بردہ اور ابو رحم بھی تھے۔ یہ لوگ کئی برس پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا شہرہ سن کر یمن سے کشتی میں بیٹھ کر مدینہ کے لیے نکلے تھے، مگر طوفان نے انہیں حبشہ کے ساحل پر جا پھینکا۔ وہاں انہیں جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور دوسرے مہاجرین حبشہ مل گئے، یہ بھی ان کے ساتھ رہنے لگے۔ اب یہ انہی کے ہم رکاب ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی خیبر کے اموال سے حصہ عنایت فرمایا۔ اشعری قوم کے یہ لوگ مسجد نبوی میں قرآن مجید بڑے شوق سے سیکھا اور پڑھا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے ان کی دل آویز قرات سن کر فرمایا کرتے، میں اپنے اشعری دوستوں کو ان کی تلاوت کے انداز سے پہچان لیتا ہوں۔ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بارگاہ رسالت سے وابستہ ہوئے۔ فتح خیبر کے موقع پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ ان کا تعلق یمن کے قبیلے دوس سے تھا۔ مسلمان ہو کر قبیلے کے 80 گھرانوں کے ساتھ یمن سے نکلے۔ راستے میں بے خود ہو کر یہ شعر پڑھتے رہے، یا لیلۃ من طولها وعنائها علی انہا من دار الکفر نجتی۔ ہائے یہ رات کتنی طویل اور پرمشقت ہے، مگر جیسی بھی ہو اس نے کفریہ ریاست سے نجات دلا دی۔ یہ درویش خدا مست اس وقت مدینہ منورہ پہنچے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے جہاد میں مشغول تھے۔ یہ بھی پیچھے روانہ ہو گئے اور آخر وہیں بارگاہ اقدس میں حاضری نصیب ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم کہاں کے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا، دوس کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی اور حیرت سے پیشانی پر ہاتھ رکھ لیا۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بارگاہ نبوی سے اس طرح وابستہ ہوئے کہ ساری زندگی آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے، یاد کرنے اور دہرانے میں گزار دی۔ انہیں صحابہ اکرام میں احادیث کا سب سے بڑا حافظ مانا جاتا ہے۔ انہی یمنی مسلمانوں میں دوس کے رئیس طفیل بن عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اور دوس کے تمام مسلمانوں کو خیبر کے اموال میں سے حصہ عطا کیا۔ صلح حدیبیہ اور غزوہ خیبر کے بعد ریاست مدینہ کی حیثیت۔ صلح حدیبیہ اور غزوہ خیبر کے بعد عربوں کی صدیوں قدیم لامرکزیت کا تقریباً خاتمہ ہو گیا تھا۔ اب عرب میں مسلمان واحد بڑی طاقت تھے۔
قریش کی ساکھ بہت گر چکی تھی اور ان کے لیے ممکن نہیں تھا کہ آئندہ کبھی بھی مسلمانوں کو مغلوب کر سکتے۔ جنوب اور جنوب مغرب کی سمت مکہ اور قریش کے حلیف قبائل کے علاقوں میں اسلامی دستوں کی نقل و حرکت تقریباً ختم ہو گئی تھی۔ صلح حدیبیہ کی شرائط کے تحت یہ تمام علاقہ محفوظ اور مأمون تھا۔ دیکھا جائے تو ریاست مدینہ اس ابتدائی زمانے ہی میں علاقائی حدود سے بڑھ کر ایک ابھرتی ہوئی بین الاقوامی طاقت سمجھی جانے لگی، جو بلا شبہ مسلمانوں کی 20 سالہ طویل اور کٹھن جد و جہد کا مبارک ثمرہ تھی۔ ریاست مدینہ کو جو ہی قریش سے ذرا سی فرصت ملی، اس کی رگوں میں مچلتی توانائیوں نے نیا محاذ تلاش کر لیا اور اس کی عسکری کارروائیوں کا رخ شمال کی جانب ہو گیا۔ خیبر، فدق اور وادی القریٰ کی فتوحات اس عظیم تغیر کا پہلا مرحلہ تھیں، جبکہ اس کا دوسرا مرحلہ جنگ مؤتہ اور غزوہ تبوک تھے، جہاں سے عظیم سلطنت روما کا زوال شروع ہوا۔ تاہم ابھی عرب میں چھوٹی چھوٹی آزاد ریاستیں موجود تھیں۔ ایسی ریاستیں ہر بڑی مملکت کے قیام میں رکاوٹ بنتی ہیں، مگر مسلمان یہ صلاحیت رکھتے تھے کہ انہیں اپنے ساتھ ملا لیں اور انکار کرنے والوں کو مغلوب کر لیں۔ چنانچہ ان بدوی قبائل کو، جو کسی معاہدے کے پابند نہیں تھے اور مسلمانوں کے خلاف سخت عزائم رکھتے تھے، ریاست مدینہ کی تادیبی کارروائی کا سامنا کرنا پڑا۔ غزوہ ذات الرقاع۔ اس سلسلے کی اہم مہم غزوہ ذات الرقاع تھی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلغار کر کے قبیلہ غطفان تک گئے۔ اس سفر میں مجاہدین کے پاس سواریوں کی بہت کمی تھی۔ ایک ایک اونٹ پر 6 افراد باری باری سواری کر رہے تھے۔ صحابہ کو عموماً پیدل ہی چلنا پڑ رہا تھا، لہٰذا بہت سے افراد کے جوتے پھٹ کر ناکارہ ہو گئے تھے۔ مہم میں شریک حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے بقول ہمارے پاؤں زخمی ہو گئے تھے۔ آخر مجبوراً پیروں پر کپڑوں کے چیتھڑے لپیٹنا پڑے، جنہیں عربی میں رقاع کہا جاتا ہے، اس لیے یہ مہم غزوہ ذات الرقاع کہلائی۔ صلاۃ الخوف۔ غزوہ ذات الرقاع میں جنگ کی نوبت نہیں آئی، البتہ نخل کے مقام پر مسلمان حالت جنگ سے ضرور دوچار ہوئے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں با جماعت فرض نماز کو صلاۃ الخوف کے طریقے پر ادا کیا۔ نجاشی اصحمہ کی وفات۔ اسی سال حبشہ میں مسلم بادشاہ نجاشی اصحمہ رحمہ اللہ وفات پا گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس کی اطلاع دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحمہ رحمۃ اللہ علیہ کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی، کیونکہ وہاں کوئی اور مسلمان نہیں تھا جو ان پر نماز پڑھتا۔ محدثین روایت کرتے ہیں کہ ایک طویل زمانے تک اصحمہ رحمہ اللہ کی قبر سے روشنی پھوٹتی رہی۔ ثمامہ بن اسال کی گرفتاری، قبول اسلام، مکہ کی غذائی ناکہ بندی۔ 7 ہجری کے وسط میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو نجد کی طرف چھاپے کے لیے بھیجا۔ مجاہدین نے کارروائی کے دوران بنو حنیفہ کے ایک رئیس ثمامہ بن اسال کو گرفتار کر لیا۔ قیدی کو لا کر مسجد نبوی کے ایک ستون سے باندھ دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ارادہ ہے؟ جواب ملا ارادہ نیک ہے، قتل کر دو تو ایسے شخص کو کرو گے جس کا قتل جائز ہے، احسان کرو گے تو ایسے شخص پر کرو گے جو قدردان ہے، اگر مال چاہیے تو جتنا چاہو مانگ لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے اور تیسرے روز بھی یہی سوال کیا، قیدی کا وہی ایک جواب تھا۔ اس دوران قیدی نے مسلمانوں کے احوال، مسجد نبوی کے روز و شب اور سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال جہاں آرا کا مشاہدہ کر لیا تھا۔ دل نے گواہی دے دی تھی کہ یہ ہی سچے نبی ہیں۔ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ کو غیر مشروط طور پر آزاد کر دیا۔ وہ رہا ہوتے ہی قریبی باغ میں گئے، وہاں غسل کیا، پھر مسجد میں آئے اور کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ پھر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا، کل تک آپ کے چہرے سے زیادہ ناپسندیدہ چہرہ کوئی نہیں تھا، آج اس سے زیادہ پسندیدہ چہرہ کوئی نہیں ہے۔ کل تک آپ کے دین سے زیادہ ناگوار دین کوئی نہیں تھا، آج اس سے زیادہ محبوب دین کوئی نہیں ہے۔ کل تک آپ کے شہر سے زیادہ نفرت کسی شہر سے نہ تھی، آج اس سے زیادہ محبت کسی شہر سے نہیں ہے۔ پھر عرض کیا، اللہ کے رسول، میں عمرے کے لیے جا رہا تھا کہ آپ کے شہ سواروں نے مجھے پکڑ لیا، اب آپ فرمائیں میں کیا کروں؟ حضور نے حکم دیا کہ عمرے کا عزم پورا کرو۔ وہ مکہ گئے تو وہاں کے لوگوں کو ان کے اسلام لانے کا پتہ چل چکا تھا۔ کسی نے کہا بے دین ہو گئے ہو،
کہنے لگے نہیں، بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا ہوں۔ اللہ کی قسم، جب تک رسول اللہ کی اجازت نہیں ہوگی تمہیں یمامہ سے گندم کا ایک دانہ بھی نہیں آنے پائے گا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ یمامہ کا تجارتی راستہ ان کے ہاتھ میں تھا، جس کی انہوں نے ناکہ بندی کر دی۔ دشمنی کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل مکہ پر احسان۔ اہل مکہ قحط سالی سے پہلے ہی ہلکان ہو رہے تھے۔ خوراک و رزق کے بیرونی راستے ہی آخری سہارا تھے۔ زیادہ تر غلہ یمامہ سے آتا تھا، جس کی شاہراہ ثمامہ رضی اللہ عنہ نے بند کر دی تھی۔ آخر تنگ آ کر قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عریضہ بھیجا اور رشتہ داری کا واسطہ دے کر کہا کہ ثمامہ کو ناکہ بندی ختم کرنے کا حکم دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو قریش کو اسی وقت اپنے قدموں پر جھکا سکتے تھے، مگر آپ نے پیغمبرانہ اخلاق کا ثبوت دیتے ہوئے ایسے سخت دشمنوں کی درخواست بھی قبول کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ثمامہ رضی اللہ عنہ نے اہل مکہ کی خوراک کا راستہ کھول دیا۔ لوگوں کے کہنے پر رسول اللہ نے قریش کی قحط سالی ختم ہونے کے لیے بھی اللہ سے دعا کی، جس کے باعث مکہ اور گرد و نواح میں بارشیں ہوئیں۔ اہل مکہ کی حالت بہتر ہو گئی، تاہم وہ کفر اور سرکشی سے باز نہیں آئے۔ تو دوستو، اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور ہاں، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔